ہمارے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے پہلے باب کی 35ویں آیت سے ہم بیان سنیں۔ دوسرے دن پھر یوحنا ماں اپنے 2 شاگردوں کے کھڑا تھا اور اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا، دیکھو خدا کا برہ۔ اور ان 2 شاگردوں نے اس کی یہ بات سنی اور یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ یسوع نے مڑ کر انہیں پیچھے آتے دیکھا اور ان سے کہا، تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے یسوع سے کہا کہ ربی یعنی اے استاد تو کہاں رہتا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا کہ آؤ دیکھ لو۔ پس وہ آئے اور جہاں وہ رہتا تھا دیکھا اور اس روز اس کے ساتھ رہے، اور یہ 10ویں گھنٹے کے قریب تھا۔ ان دونوں میں سے جو یوحنا کی یہ سن کر اس کے پیچھے ہو لیے تھے، ایک شمعون پترس کا بھائی اندریاس تھا۔ اس نے پہلے اپنے ہمشیر شمعون سے مل کر اس سے کہا کہ ہم نے ماشیخ یعنی المسیح پا لیا ہے۔ تب وہ اسے یسوع کے پاس لایا اور یسوع نے اس پر نگاہ کر کے کہا کہ تو شمعون بن یونا ہے، تو کیفا یعنی پترس کہلائے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ سب تشریف رکھیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، انجیل مقدس کا یہ اقتباس جو ابھی ہم نے سنا، یوحنا رسول کی معرفت لکھی ہوئی انجیل اس کے پہلے باب سے لیا گیا ہے۔ یہ بڑا ہی دلچسپ اقتباس اور واقعہ ہے۔ یوحنا اصطباغی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یوحنا اصطباغی خداوند یسوع مسیح کا رشتہ دار، خداوند یسوع مسیح سے 6 ماہ بڑا، یسوع مسیح سے پہلے آیا، یسوع کا پیش رو، یسوع کی راہ تیار کرنے کے لیے اس نے خود کہا کہ میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں تاکہ خدا کی راہ کو تیار کرو۔ یوحنا اصطباغی کی یہ خواہش تھی کہ یسوع مسیح مجھ سے بڑھ جائے اور میں کم ہو جاؤں۔ لکھا ہے کہ یوحنا اصطباغی نے کہا کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ یوحنا اصطباغی اپنے 2 شاگردوں کے ساتھ کھڑا ہے، راستے میں ہے اور یسوع کو راستے سے گزرتا ہوا دیکھتا ہے۔ یسوع کو راستے سے گزرتا ہوا دیکھتا ہے اور اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ دیکھو خدا کا برہ، دیکھو خدا کا برہ، اور اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ تم اس کے پیچھے ہو لو۔ اور وہ شاگرد یوحنا اصطباغی کو چھوڑ کر، اپنے پہلے استاد کو چھوڑ کر یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ یوحنا کے یہ 2 شاگرد یسوع سے پوچھتے ہیں کہ اے استاد تو کہاں رہتا ہے؟ یسوع نے کہتا ہے کہ آؤ دیکھ لو کہ میں کہاں رہتا ہوں، اور لکھا ہے کہ وہ اس دن دونوں شاگرد جو پہلے یوحنا اصطباغی کے شاگرد تھے، یہ دونوں شاگرد یسوع مسیح کے ساتھ اس دن سارا وقت گزارتے ہیں، سارا دن یسوع کے ساتھ رہتے ہیں۔ جب سارا دن یسوع کے ساتھ گزر جاتا ہے، یسوع کے ساتھ
ان کا کافی میل ملاپ ہو جاتا ہے، یسوع کو سمجھتے ہیں، یسوع کی باتیں سنتے ہیں، اس کے مزاج کو جو ہے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو فیصلہ کرتے ہیں۔ اندریاس جو پطرس رسول کا شاگرد، جو پطرس رسول کا بھائی ہے، شمعون بن یونا، اندریاس اور شمعون بن یونا بیت صدا کے رہنے والے، یسوع کی پیروی کرنے والے دو شاگرد۔ اندریاس جب سارا دن یسوع کے ساتھ گزارتا ہے تو بھاگا بھاگا اپنے بھائی شمعون کو بلاتا ہے کہ آجا، ہم نے وہ استاد، وہ المسیح پا لیا ہے جس کا ذکر توریت اور صحائف انبیاء نے کیا ہے۔ وہ المسیح ہے، وہ ناصرت کا یسوع ہے۔ عزیزو، یہ اقتباس جو ہے یہ اپنے اندر بڑا خوبصورت پیغام رکھتا ہے، اور پیغام کیا ہے؟ کہ پیغام یہ ہے کہ جب بھی ہم یسوع کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، یسوع کے ساتھ چند لمحات گزارتے ہیں، تو یہ وقت جو ہے یہ ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے، حرکت دیتا ہے۔ یہ وقت جو ہے ہمیں تحریک دیتا ہے کہ یہ فضل اور یہ برکت ہم اپنے ہاتھ تک نہ رکھیں، اپنی حد تک نہ رکھیں، اپنے وجود تک نہ رکھیں، بلکہ اس برکت کو دوسروں کو بھی متعارف کروائیں۔ اندریاس اور اس کا بھائی جو ہے یہ دونوں ہی یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہیں، لیکن یہ پیروی کس طرح شروع ہوئی کہ پہلے اندریاس نے یسوع کے ساتھ سارا دن گزارا اور پھر اپنے بھائی کو بھی بلا لیا کہ یسوع کی پیروی کریں۔ عزیزو، آج اندریاس جو ہے اس اقتباس میں پطرس رسول کو، جسے یسوع مسیح نے کیفا کا خطاب دیا، چٹان کا خطاب دیا، لقب دیا، اندریاس جو ہے اپنے بھائی پطرس کو بلاتا ہے، شمعون بن یونا کو بلاتا ہے، اور پھر یہ شاگرد جو ہے، یہ شاگرد اسی پر کلیسیا کی بنیاد پڑتی ہے، بنیاد رکھی جاتی ہے۔ عزیزو، آج کا یہ اقتباس جو ہے ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے کہ جب ہم خداوند کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، خداوند کے ساتھ ہم چند گھڑیاں گزارتے ہیں، تو خداوند کے ساتھ وقت گزارنا انتہائی ضروری ہے۔ جب یوحنا اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ وہ ہے خدا کا برہ، اس کے پیچھے ہو لو، شاگرد یسوع کہتے تو کہاں رہتا ہے؟ یسوع کہتا ہے آؤ اور دیکھ لو، آؤ میرے ساتھ وقت گزارو، آؤ جہاں میں رہتا ہوں، جہاں میں قیام کرتا ہوں، جہاں میرا بسیرا ہے، آؤ تم اس جگہ پر قیام کرو، اس جگہ پر بسیرا کرو۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح سے اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ قیام کرنے سے مراد یہ ہے کہ یسوع کے وجود کو اپنانا، یسوع کے مزاج کو اپنانا، یسوع کی سوچ کو اپنانا، یسوع کی فطرت کو اپنانا۔ اور آج کا کلام ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ یسوع مسیح کے ساتھ جب تک وقت نہ گزارا جائے کوئی رسول اور شاگرد نہیں بن سکتا۔ یہ تربیت کا عمل ہے، یہ نشوونما کا عمل ہے، یہ تعلیم پانے کا عمل ہے کہ یسوع کے پاس بیٹھ کر، یسوع کے ساتھ وقت گزار کر سیکھا جائے، تعلیم حاصل کی جائے اور تربیت پائی جائے۔ پہلی تلاوت جو ہم نے سنی سیموئیل کی کتاب، سیموئیل کی پہلی کتاب، اس کے 3 باب سے، جس میں خدا سیموئیل نبی کو بلاتا ہے۔ الکانا اور ہنا کا یہ چھوٹا سا بیٹا سیموئیل بڑی منتوں سے اور دعاؤں سے مانگا ہوا بیٹا، ہنا بانجھ تھی اور اس کی اولاد نہیں تھی، اس نے بڑی دعا کر کے، بڑی روزہ ریاضت کر کے، منت اور سماجت کر کے سیموئیل حاصل کیا۔ اور جب بچہ چھوٹا ہی تھا، سیموئیل چھوٹا ہی تھا، تو خدا کی پاک مذبح پر اسے نظر کر دیا اور عالی کاہن کے سپرد کر دیا کہ تو اس کی تربیت کر، تو اس کی دیکھ بھال کر اور تو اسے خدا کے کلام کی تعلیم دے۔ خدا اس چھوٹے بچے سیموئیل کو بلاتا ہے اور سیموئیل سمجھتا نہیں ہے کہ کون اسے بلا رہا ہے۔
بھاگا بھاگا بار بار عالی کاہن کے پاس جاتا ہے، استاد کے پاس جاتا ہے، اور لکھا ہے کہ ابھی تک خدا کا کلام سیموئیل پر ظاہر نہیں ہوا تھا اور نہ ہی سیموئیل خدا کو جانتا تھا۔ سیموئیل نے خدا کو جاننا کب سیکھا؟ خدا کا کلام اس پر کب ظاہر ہوا؟ جب استاد نے تربیت کی، استاد نے سکھایا، جب استاد سے نشو نما پائی، یہ تو خداوند ہے جو تجھے بلا رہا ہے۔ عزیزو، جب عالی کاہن سیموئیل کو بتاتا ہے کہ یہ تو خداوند ہے، اور اگر اب وہ تجھے بلائے تو کہنا کہ اے خداوند دیکھ تیرا بندہ سنتا ہے، دیکھ تیرا بندہ حاضر ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام کو سننا اور خدا کو جاننا کوئی انسان شخصی طور پر، انفرادی طور پر خود سے خدا کے کلام کو نہ تو سن سکتا ہے نہ ہی جان سکتا ہے۔ آج کی تلاوت اسی بات کی گواہی دیتی ہے۔ خدا کے کلام کو سننا اور سمجھنا اور خدا کو جاننا، اس کے لیے ہمیں لازمی تربیت پانی ہے، لازمی تعلیم حاصل کرنی ہے، اور لازمی کسی استاد کی مدد حاصل کرنی ہے۔ جس طرح عالی کاہن استاد نے چھوٹے بچے سیموئیل کی مدد کی کہ یہ تو خداوند ہے جو تجھے بلاتا ہے۔ اس سے پہلے لکھا ہے کہ خداوند سیموئیل جو ہے نہ تو خدا کو جانتا تھا اور نہ ہی ابھی تک خدا کا کلام اس پر ظاہر ہوا تھا۔ یہ سارا کا سارا سلسلہ اس وجہ سے ہوا کہ عالی کاہن نے تربیت کی، عالی کاہن نے سکھایا، عالی کاہن نے تعلیم دی کہ یہ تو خداوند ہے جو تجھے بلا رہا ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام کو سننا، سمجھنا اور بتانا، اس کے لیے تربیت، تعلیم لازمی ہے، اس کے لیے جدوجہد لازمی ہے، اس کے لیے استاد کے پاس بیٹھنا لازمی ہے۔ اسی طرح جس طرح شاگردوں نے یسوع سے کہا تو کہاں رہتا ہے، یسوع نے کہا کہ آؤ دیکھ لو، میرے ساتھ وقت گزارو، میرے پاس بیٹھو، مجھ سے سیکھو، مجھ سے تعلیم حاصل کرو، تربیت حاصل کرو، تو پھر تم شاگرد بنو گے، پھر تم رسول بنو گے۔ اس لیے عزیزو، خدا کے کلام کو جاننا اور خدا کے کلام کو پھیلانا اور خدا کی رضا کو ظاہر کرنا اور خدا کی رضا کو پہچاننے کے لیے تعلیم، تربیت اور استاد کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہی آج کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ آج کے دور میں کتنے ہی ایسے نام نہاد خدا کے کلام سنانے والے ہماری گلیوں اور ہمارے گھروں میں چلتے پھرتے ہمیں نظر آتے ہیں، جنہوں نے نہ تو کسی استاد کے پاس بیٹھ کر تعلیم حاصل کی، نہ ہی کوئی تربیت حاصل کی، نہ ہی کلام کو سیکھا سمجھا۔ ہر وہ شخص جو اردو پڑھنا جانتا ہے، کلام اٹھا کر آ کر آپ کو کلام سنانا شروع کرتا ہے۔ ابھی ہم نے سنا کہ خدا کا نبی سیموئیل بھی خدا کے کلام کو نہ جانتا تھا، خدا کو بھی نہ جانتا تھا، جب تک اس کے استاد نے اسے نہ سکھایا، نہ بتایا کہ خدا کون ہے۔ عزیزو، ایک کاہن جب کاہن بنتا ہے تو 12 سال استادوں کے پاس بیٹھ کر کلام سیکھتا ہے۔ 12 سال استادوں کی زیر نگرانی بیٹھ کر کلام سیکھتا ہے، پھر اسے کلام کی سمجھ آتی ہے، پھر اسے خدا کے رازوں کی سمجھ آتی ہے، پھر خدا کے کلام کے راز اس پر منکشف ہوتے ہیں۔ ایک مناد جو ہے بابو جی، وہ بابو جی اس وقت بنتے ہیں جب وہ 3 سال مسلسل خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے استادوں کے پاس بیٹھتے ہیں، استادوں کے پاس بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح سسٹر سبات بھی اپنی زندگی کے 6-7 سال جو ہیں استادوں کے پاس بیٹھ کر خدا کے کلام کی تربیت اور تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے تعلیم حاصل کرنا، خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے استاد کا ہونا بہت ضروری ہے۔
اور آج کل جو نام نہاد پاسٹر صاحبان جو ہیں ہمارے گلی محلوں اور گھروں میں ہمیں کلام سنانے کے لیے آتے ہیں، مہربانی سے انہیں جانچیں، پڑتال کریں کہ کہاں سے سیکھا ہے، کس استاد سے سیکھا ہے۔ جس استاد سے سیکھا کیا وہ اس قابل ہے، وہ کلام کو سکھانے کے بھی قابل ہے، کلام کی اس نے کہاں سے جو ہے تعلیم حاصل کی ہے، کیونکہ آج کا کلام ہمیں یہی سکھا رہا ہے۔ یسوع بھی کہتا ہے آؤ میرے ساتھ پہلے وقت گزارو۔ ایک دن وہ یسوع کے ساتھ رہے اور پھر 3 سال ہی یسوع کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، سیکھا اور پھر کلام جو ہے سنانا شروع کیا۔ عزیزو، آج کا کلام ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ ہم اس اندریاس کی طرح جو پترس رسول کا بھائی ہے، اس نے جب یسوع مسیح کے ساتھ ایک دن گزارا، اس تجربے کو اپنے پاس نہ رکھ سکا، بھاگا اپنے بھائی کے پاس گیا اور اسے کہا کہ آجا بھائی، ہم نے المسیح پا لیا ہے، استاد ماشیخ پا لیا ہے، جس کا ذکر پرانے عہد نامے میں توریت اور صحائف انبیاء نے کیا ہے۔ عزیزو، آج کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں، جن کے خاندانوں میں بہت زیادہ ایمانی بگاڑ ہے۔ ایمانی بگاڑ سے مراد یہ ہے کہ باپ کسی اور چرچ کی طرف جاتا ہے، بیٹا کسی اور چرچ کی طرف جاتا ہے، باپ کسی اور چرچ سے منسلک ہے، بیٹیاں کسی اور چرچ سے منسلک ہیں۔ اس اندریاس نے جب یسوع کے ساتھ وقت گزارا ہے تو فوراً اپنے بھائی کو قائل کیا ہے، مائل کیا ہے۔ شاید اس کا شوق بھی نہ ہو یسوع کے پیچھے آنے کا، لیکن وہ اپنے بھائی کو لے آیا ہے کہ میں نے المشیخ پا لیا ہے، اس لیے آؤ اس کی پیروی کرو۔ آج کتنے ہیں جو اپنوں کو یہ قائل کر سکتے ہیں، مائل کر سکتے ہیں صحیح عقیدے کی طرف، صحیح ایمان کی طرف، صحیح کلام کی طرف، کہ آؤ اس استاد سے سیکھو جسے واقعی خدا نے چنا ہے، جسے خدا نے اختیار بخشا ہے کہ وہ خدا کا کلام سنا سکے، اور جس نے تربیت حاصل کی ہے، جس نے تعلیم حاصل کی ہے۔ عزیزو، اندریاس جو ہے اور یہ دوسرا شاگرد جو ہے یسوع کو دوسروں کو متعارف کرواتے ہیں، لیکن سب سے پہلے خود یسوع کا تجربہ کرتے ہیں، یسوع کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ اس لیے یسوع کے ساتھ وقت گزارنا انتہائی اہم ہے اور لازمی ہے، اور یسوع کو وہی متعارف کروا سکتا ہے۔ یسوع کو متعارف کروانے سے مراد یسوع کے متعلق وہی بات کر سکتا ہے جس نے یسوع کا اپنی ذات میں تجربہ کیا ہے، جس نے یسوع کے ساتھ وقت گزارا ہے، جو یسوع کے ساتھ رہا ہے۔ اور یسوع کے ساتھ رہنے سے مراد، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یسوع کے مزاج کو رہنا ہے، یسوع کے مزاج کو اپنانا ہے، اس کی خوبیوں، اس کی سوچ کو، اس کے ارادوں کو، اس کے طور طریقوں کو، اس کے بول چال کو، اور اس کے پیار اور محبت کو جو وہ انسانوں کے لیے رکھتا ہے، اس پیار اور محبت کو اپنا کر ہی ہم یسوع کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ آج دعا کریں کہ خدا اس کلام کی روشنی میں ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ اگر ہم یسوع کے بارے میں دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یسوع کے ساتھ وقت گزاریں، یسوع کے ساتھ چند گھڑیاں گزاریں، یسوع کے کلام کے ساتھ وقت گزاریں، اس کلام کو سمجھیں، دل میں اتاریں، اپنے رویوں میں اتاریں، اپنی سوچ میں اتاریں، طور طریقوں میں اتاریں، پھر ہی ہم یسوع کے سچے گواہ بن سکتے ہیں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔